اب اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کی مقدار کا تعین کر دیا جائے کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دور ہے، خلافت باطنہ کا دور ہے، وہاں پر حکم کیا ہے؟ قل العفو، ضرورت سے زائد سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کوئی فالتو چیز پاس نہیں رکھنی، کسی چیز کو جمع نہیں کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں پر گفتگو فرمائی کہ جس کے پاس گھر زیادہ ہیں وہ گھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جس کے پاس سواری زیادہ ہے وہ سواری خرچ کر دے، جس کے پاس کپڑے زیادہ ہیں وہ کپڑے خرچ کر دے، جس کے پاس اناج زیادہ ہے وہ اناج خرچ کر دے۔ اتنی چیزوں کو اللہ کے حبیب نے گنا کہ ہم سوچنے لگے کہ شاید کسی چیز پر بھی ہمارا کوئی حق نہیں ماں سوا اس کے جو ہم استعمال کر لیں، باقی سب کا سب ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے اس کی مقدار کا تعین کر دیا کہ یہ مقدار متعین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ بہت ہی کم دے دے، اس کا دل ہی نہ کرے کچھ نکالنے کو، اور دوسری طرف جو مال وصول کرنے والے، جو حکومت کے ذمہ دار اور نگران ہیں اسٹیٹ میں اسلام کے، وہ اتنی سختی اس میں نہ کریں کہ وہ بہت سارا مال ان سے لے لیں اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ اس لیے مقدار کا تعین کر دیا کہ لینے اور دینے میں دونوں صورتوں میں کوئی کمی پیشی پیدا نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی بوجھ نہ بن جائے، کوئی گرانی پیدا نہ ہو جائے، تاکہ یہ دونوں کام آسانی کے ساتھ ہو سکیں۔ اور دوسری چیز اس میں یہ کی کہ مدت کا تعین کر دیا کہ کتنی مدت کے بعد زکوٰۃ کی مال کو ادا کرنا ہے، کہ اتنی تھوڑی مدت نہ لگائی جائے کہ وہ بار بار صرف زکوٰۃ ہی دیتا رہے، ادھر سے آئے تو پھر زکوٰۃ وصول کر لی، ادھر سے آئے تو پھر وصول کر لی، نہیں، بلکہ اس کے لیے تعیین کر دی کہ سال بھر تیرے پاس موجود ہے اور تو سال بھر اپنے اس مال کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد تو نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مدت کا تعین کر دیا کہ اب بہت لمبی مدت ہوتی تو انسان بھول ہی جاتا، ایک دفعہ دیا پھر اسے یاد ہی نہیں کہ اس نے دینا ہے یا نہیں دینا، کم مدت ہوتی تو اس پر بوجھ بن جاتا۔ اس لیے دین اسلام نے ان دونوں کے درمیان میں اس کے لیے مدت کا انتظام کر دیا۔ اور پھر جس مال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ کس مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ سب سے پہلی چیز کہ وہ مال زکوٰۃ کے ادا کرنے میں پہلے نمبر پر رکھا جس کا حساب و کتاب انسان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، جس میں خرچ کرنا، لینا اور دینا اس کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے وہ جو ہے دوسرے ملکوں اور شہروں میں اپنے کاروبار کے اعتبار سے اس کو لے کر چلتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر سامنے رکھ کر پھر جو ہے دین اسلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب وہ اشیاء، وہ مال، وہ چیزیں جو ہر وقت انسان کے سامنے ہیں، ان کی تین قسمیں بنا دی۔ سب سے پہلی مویشی ہیں کہ جس نے مویشی رکھے، اس کے پاس گائے ہیں، اس کے پاس بیل ہیں، اس کے پاس جو ہے اونٹ ہیں، اور ہر ایک چیز کے اس کے پاس ریوڑ ہیں، اور اس نے مال زیادہ رکھا ہے۔ اب اس کو حکم دیا کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، کیوں؟ یہ بڑھتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، یہ کثرت کی طرف جاتا رہتا ہے، اس لیے اس کو دیکھنا، اس کو گننا، اس کو اپنے پاس رکھنا۔ بلکہ قرآن حکیم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مال، یہ مویشی جب تم صبح اور شام انہیں لے کر جاتے ہو
لے کر واپس آتے ہو تو یہ تمہاری خوشی کا اور دوسروں پر تمہارے رعب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور تمہیں اس پر فخر محسوس ہوتا ہے تمہیں اتنا دیا گیا، اس لیے اس پر زکوٰۃ رکھ دی۔ اور پھر اس میں اسے حکم دیا کہ جس کے پاس اونٹ ہیں زکوٰۃ میں اونٹ ادا کر دے، جس کے پاس گائے ہے زکوٰۃ میں گائے ادا کرے، جس کے پاس بکریاں ہیں زکوٰۃ میں بکری ادا کر دے۔ دوسری چیز اس میں زراعت ہے کہ انسان کھیتی لگاتا ہے، وہ کھیتی ترقی کرتی ہے، وہ بڑھتی ہے، اور اس کھیتی کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کھیتیاں، یہ فصلیں، یہ آبادیاں، یہ ان کے ذریعے سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ رکھ دی کہ اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، عشر ادا کرے گا۔ پھر جس زمین کو پانی لگتا ہے اس پر کیا ہے، جس زمین کو پانی نہیں لگتا اس پر کیا ہے، تفصیلات رکھ دی۔ تیسری چیز اس میں تجارت ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر مال لا رہا ہے، مال لے جا رہا ہے، مال بنوا رہا ہے، اسے گن رہا ہے، اسے اپنے سٹور میں رکھتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی حکمت عملی بناتا ہے، تو یہ ہر وقت اس کے سامنے ہے، اس لیے یہ بڑھنے والا ہے کہ ایک دن سے دوسرے دن ترقی ہوگی، آگے بڑھے گا، وسائل کی جو ہے اس کے پاس کثرت ہوگی، تو اس لیے اس کو کہا کہ اب اس پر بھی تم زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو۔ اور پھر دوسری چیز، اس کے پاس کوئی خزانہ، کوئی جواہرات، کوئی مفت میں کوئی چیز اسے مل گئی، کہا اس میں سے بھی تم اللہ کا حق ادا کر دو تاکہ یہ جو ہے ترقی ہوتی رہے۔ اب سال بھر لگا کر یہ رہنمائی دی کہ سال میں انسان اپنے وسائل کو ترقی دے کر آگے لے جاتا ہے، سال میں کھیتی تیار ہو کر وہ کٹ کر تھریشر ہو کر وہ سامنے آ جاتی ہے، ہر 6 مہینے کے بعد اسے نئی فصل مل جاتی ہے، تو سال بھر میں اس کے پاس انتظام ہو جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اس ترتیب میں لا کر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح اس کے زکوٰۃ کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔